رامز کچھ دنوں سے پریشان بولایا پھر رہا تھا۔ باسم کی باتوں سے پریشان تھا۔ رائمہ خوش شکل تھی، تعلیم یافتہ تھی اور گھر گھر ہستی سے خوب واقف تھی۔ اس کا رشتہ ہونا کوئی مشکل بات تو نہیں تھی۔ رامز کی والدہ بھی اچھے مزاج کی خاتون تھی، بس بیٹیوں کے آگے ان کی ذرا کم ہی چلتی تھی، جنہیں آج کل امیر لڑکی کو بھابھی بنانے کا خبط سوار تھا۔ کئی بار رامز رائمہ کے لیے ماں سے بات کرنے کا ارادہ باندھتا اور پھر باسم کی باتوں کو سوچ کے بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیتا۔ انکار سے تو بہتر ہے کہ رشتے کا سوال ہی نہ اٹھایا جائے، لیکن اس دل کا کیا کروں یار۔ باسم سے سیدھی بات کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے مان جائے۔ آخر کم تنخواہ کے علاوہ کمی کیا ہے مجھ میں؟ پان سگریٹ تک کی عادت نہیں ہے، اچھا خاصا شریف ہوں، کالج یونیورسٹی تک پہنچ کے ایک افیئر نہیں چلایا، اور کیا چاہیے اسے اپنی بہن کے لیے؟ جب سے رائمہ کے رشتے کے بارے میں سنا تھا، رامز کو ایک پل چین نہیں مل رہا تھا۔ خود ہی دل کو بہلاتا، ایک نئی امنگ جگاتا اور اگلے ہی لمحے خود ہی مایوس ہو جاتا۔ نہیں مانے گا، صاف منع کر دے گا۔ میرا گھر تو اس کے گھر سے بھی چھوٹا ہے، بس 2 ہی تو کمرے ہیں اور ایک چھوٹی سی بیٹھک ہے، جس میں ایک صوفے کے ساتھ ایک میز بمشکل کمرے میں آتے ہی کمرہ ختم۔ ایک کمرہ میرا، دوسرا اماں ابا کا، اور جس دن کوئی بہن رہنے آ جائے تو میرا بستر باہر صحن میں لگ جاتا ہے۔ اسے کہاں رکھوں گا؟ میں لائق ہی نہیں ہوں اس کے۔ خود کو دلاسے دینے کے بعد بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ نینا نے آنکھیں زور سے میچ لیں، اسے لگا کہ اب یہ لڑکا گر جائے گا، لیکن کچھ ہی لمحے سے رکھنے کے بعد تالیوں کی آواز گونجی اور واہ واہ کی آواز پہ نینا نے آنکھیں دھیرے سے کھولیں۔ وہ لڑکا بائک سے نیچے اتر کے اپنے دوست کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیکھنے میں سمارٹ تھا، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، شکل صورت کا بھی اچھا تھا، لیکن بائک پہ اس کا کنٹرول غضب کا تھا۔ نینا کا دل اس وقت اس لڑکے کو داد دے رہا تھا۔ خود بخود ہی نینا کے ہاتھ بھی اس کی ستائش میں تالیوں میں بجنے لگے۔ وہ لڑکا اپنے اوپر بجنے والی تالیوں اور واہ واہ سننے کا شاید عادی تھا، اس لیے بے نیازی دکھاتے ہوئے اپنے دوست کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک لے کے پینے لگا۔ نینا نے بغور اس لڑکے کو دیکھا تھا، جو عام سے حلیے میں لاپرواہ سا ہونے کے باوجود اسے اچھا لگا تھا۔ ہائے نینا، مجھے تو لگا تھا یہ لڑکا آج گیا کام سے، کتنا نڈر ہے یہ، میری تو دیکھ کے ہی جان نکل گئی تھی، اور یہ سب کرنے کے بعد بھی بڑے آرام سے کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، نینا کی ایک دوست نے کہا، مگر وہ سن ہی کب رہی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے شاہزیب کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ونڈرفل، اٹس امیزنگ اینڈ لونگ۔ نینا کے دل کی آواز اب لبوں سے نکل رہی تھی۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا مطلب اسے آج سمجھ میں آ رہا تھا۔ سامنے کھڑا لاپرواہی سے کولڈ ڈرنک پیتا ہوا لڑکا اس کا سکون چین اڑا چکا تھا۔ نینا کی والدہ بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی اور والد نے کبھی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اپنی بیوی اور بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے وہ نینا پہ سوتیلی ماں نہیں لانا چاہتے تھے۔ بہت بڑے بزنس مین ہونے کے باوجود وہ نینا سے بالکل کسی دوست کی طرح فرینکلی بات کرتے تھے۔ وہ بھی ان سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، اور پھر جس ماحول میں نینا نے آنکھ کھولی تھی، وہاں لڑکا لڑکی کی دوستی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ڈنر پہ ڈائننگ ٹیبل پہ آتے ہی وہ سب سے پہلے مسکراتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئی، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے، پیشانی پہ بوسہ دینے لگی۔ پاپس ہاؤ آر یو؟ بختیار صاحب نے مسکراتے ہوئے نینا کے دونوں ہاتھوں کو شفقت سے ہونٹوں پہ لگایا۔ ایبسلیوٹلی آل رائٹ مائی چائلڈ، اور اسے اپنے برابر میں ہی بٹھا لیا۔ خود نینا کی پلیٹ میں چکن کا سالن ڈالا اور اپنے ہاتھ سے اسے نوالے کھلانے لگے، اور اس سے پورے دن کی روٹین پوچھنے لگے۔ ہاں تو کیا کیا میری لٹل فرینڈ نے پورا دن؟ پاپس، آپ کو پتہ ہے آج کتنی امیزنگ چیز دیکھی ہے میں نے، نینا خوشگوار لہجے سے بولی تھی۔ اچھا، کیا دیکھا میری لٹل فرینڈ نے؟ وہ بہت دلچسپی سے پوچھنے لگے، ساتھ ساتھ اسے نوالے بنا بنا کے اپنے ہاتھ سے ایسے کھلا رہے تھے جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ پاپس، میں نے ایک لڑکے کو 1 ویلنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ پاپس، دیٹ واز امیزنگ۔ اس کی بائک بالکل یوں چل رہی تھی جیسے بالکل کھڑی ہو، اور وہ لڑکا پاپس، اسے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ دیٹس امیزنگ نا؟ شاہزیب کا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی لاڈ سے بختیار صاحب سے بات کیا کرتی تھی۔
کون تھا وہ؟ تمہارا کوئی فرینڈ تھا؟ روٹی کا نوالا نینا کے منہ میں ڈالتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے اسے فرینڈ بنانا ہے۔ اوکے، لیکن بی کیئرفل جانو، پہلے مجھ سے ضرور ملوانا، پھر مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس سے میری گڑیا کی دوستی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بختیار صاحب نے کبھی بھی اسے فوراً انکار نہیں کیا تھا، لیکن اتنا اختیار بھی نہیں دیا تھا بنا ان کی اجازت سے کسی سے دوستی کرے، اس لیے اس کی گیدرنگ سے بختیار صاحب خوب واقف تھے۔ اوکے پاپس، اب آپ تو کچھ کھائیں، کب سے صرف مجھے ہی کھلا رہے ہیں۔ تم کھا لو، میں پھر بعد میں کھا لوں گا، چلو منہ کھولو۔ بختیار صاحب کی یہ شروع سے عادت بن چکی تھی، رات کا ڈنر وہ نینا کو اپنے ہاتھ سے ہی کھلاتے تھے۔ رائما کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے۔ لڑکے کا اپنا کاروبار تھا اور رائما کے لیے پسندیدگی بھی دکھا رہے تھے۔ بچی تو آپ کی ماشاء اللہ سے بہت پیاری ہے، گھر تو اپنا ہے نا آپ کا؟ لڑکے کی ماں نے رائما کو دیکھنے کے بعد پورے کمرے پہ نظریں دوڑاتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی بہن، اللہ کا شکر ہے، بس اللہ کا کرم ہے، رابعہ بیگم نے جواب دیا۔ باسم نے بیکری کا سامان لے لیا تھا اور رائما نے گھر پہ بھی بہت کچھ بنایا تھا۔ وہ 2 خواتین اور ایک صاحب تھے جو اپنے بیٹے کے لیے رائما کو دیکھنے آئے تھے۔ خواتین میں ایک تو لڑکے کی والدہ تھیں اور دوسری بہن تھی۔ دیکھیں بھائی، بیٹی تو ہمیں آپ کی بہت پسند آئی ہے، لیکن ہم شادی 1 مہینے میں کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکے کی ماں کی بات پہ رابعہ بیگم نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا تھا۔ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا تھا، لیکن اتنی جلدی شادی مانگنے پہ رابعہ بیگم کچھ پریشان تھی۔ امی کیا سوچ رہی ہیں؟ ہاں کر دیں، ہو جائے گا سب کچھ، باسم نے ماں کو تسلی دی۔ باسم، کیسے کر دوں؟ ہاں، 1 مہینہ گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، کیسے کرو گے سب؟ چلو جہیز تو میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن فرنیچر ہے، شادی کے ہال کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، اور وقت بھی وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ امی میں ہوں نا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ جہاں میں ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں ان سے میری بات ہوئی تھی، امی وہ کچھ قرض دینے کو تیار ہے، اور پھر میرے باس نے بھی کہا تھا کہ اگر چاہوں تو لون لے سکتا ہوں۔ آپ فکر مت کریں، کب سے رائما کے رشتے کے لیے پریشان تھی آپ، اب اگر ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، تم ہاں کر دو۔ رابعہ بیگم نے بھی حامی بھر لی۔ اب باسم کو رائما سے پوچھنا تھا۔ رات کو جب رائما باسم کے کمرے میں اسے چائے دینے آئی تو باسم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ رائما چائے رکھ کے جانے لگی۔ ادھر رائما، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ باسم اٹھ کے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ رائما اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم یہ تو جانتی ہو کہ لڑکے والوں کی طرف سے ہاں ہے، میں نے اپنی پوری تسلی بھی کروا لی ہے، بظاہر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مجھے تمہاری رائے جاننی ہے۔ جب تمہیں اور امی کو کوئی اعتراض نہیں ہے باسم تو ٹھیک ہے، نہیں پھر بھی تمہاری اپنی بھی تو کوئی رائے ہوگی۔ تمہیں اختیار ہے رائما، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ بات میں امی کے ذریعے بھی تم سے پوچھوا سکتا تھا، لیکن میں تمہارا صرف بھائی نہیں ہوں، مجھے دوست سمجھ کے وہ کہو جو تم کہنا چاہتی ہو، بلا جھجک۔ باسم نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ باسم، میں نے ہر اختیار تمہیں دے دیا ہے، میں جانتی ہوں تم جو میرے لیے سوچو گے وہ یقیناً اچھا ہوگا، جو تمہیں اچھا لگے گا وہی میرے لیے بہترین ہوگا، باقی دلوں کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، تم نے اپنی تسلی کر لی ہے تو ٹھیک ہے، باقی میرا نصیب۔ رائما اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ نینا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے بچپن سے لاڈ اٹھواتی رہی، پھر دولت کی ریل پیل کی وجہ سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا اس کے لیے کبھی بھی دشوار نہیں ہوا تھا۔ پہلے بائک چلانا سیکھی تھی اور اب ضد کر کے ہیوی بائک لے لی تھی، لیکن اجازت اتنی ہی ملی تھی کہ گھر سے ساحل سمندر تک جا سکتی تھی۔ اس کا بنگلہ ساحل سمندر کے قریب ہی تھا، اس لیے وہیں آس پاس بائک چلا کے اپنا شوق پورا کر لیتی تھی، لیکن جو کچھ وہ آج شام کو دیکھ کر آئی تھی وہ اپنے ذہن سے فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو آنکھیں بند کرتی تو شاہ زیب کا سراپا آنکھوں میں گھومنے لگتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی کسی کو ون ویلنگ کرتے نہیں دیکھا تھا، ہلکا پھلکا آگے کے ٹائر کو اکثر لڑکے اٹھا لیتے تھے، لیکن شاہ زیب نے جو کچھ کیا تھا اور جس انداز سے کیا تھا وہ عام لڑکوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔
نینا چاہ کے بھی یہ سب فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلے روز وہ پھر سمندر کے کنارے وہیں پہنچ گئی جہاں کل اس نے شاہزیب کو دیکھا تھا۔ کافی دیر وہ بلا وجہ ہی وہاں کھڑی رہی، اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب تو نینا کی روٹین بن گئی، وہ روزانہ وہاں جانے لگی کہ شاید کبھی کہیں اسے شاہزیب نظر آ جائے، مگر انتظار لا حاصل ہی رہتا تھا۔ روز وہ مایوس ہو کے ہی لوٹتی تھی۔ چلو شاہو بھائی، لے چلو نا مارکیٹ، میری ایک ہی دوست ہے اور سال میں ایک ہی دفعہ تو اس کی برتھ ڈے آتی ہے، مجھے اس کے لیے گفٹ خریدنا ہے۔ نمیرا پچھلے 2 گھنٹے سے شاہزیب کی منت کر رہی تھی کہ وہ اسے مارکیٹ لے جائے، لیکن وہ مسلسل ٹی وی پہ موٹر بائک کی ریس دیکھنے میں یوں مصروف تھا کہ دنیا جہان سے بے خبر ہو۔ شاہزیب، بند کرو یہ ٹی وی، لے کے جاؤ بہن کو، عاتقہ بیگم نے کہا، مگر وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھا۔ امی چپ بھی کریں، دیکھنے دیں مجھے۔ شاہزیب کے مدافعانہ انداز پہ عاصم نمیرا کو دیکھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ نمی آپی، بھول جاؤ کہ بھائی تمہیں لے کے جائیں گے، یہ نہیں ہلنے والا ہے۔ عاصم کی بات پہ شاہزیب نے ایک اچٹتی سی نظر اس پہ ڈالی۔ اتنی ہمدردی ہو رہی ہے بہن سے تو تم لے جاؤ نا، شاہزیب نے چڑ کے کہا۔ مجھے بائک چلانی کہاں آتی ہے، عاصم نے صاف ہاتھ جھاڑے۔ تمہاری عمر میں ہی میں نے بھی سیکھی تھی، لیکن مجھے نہیں سیکھنی، میں تو ڈائریکٹ گاڑی چلانا سیکھوں گا اور ابو سے اپنے لیے گاڑی مانگوں گا۔ وہ تو جیسے لے دیں گے تمہیں گاڑی، یہ منہ اور مسور کی دال، شاہزیب نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو عاصم منہ بسور کے بیٹھ گیا۔ شامی کباب، بھوک لگ رہی ہے یار، کیا پکایا آج؟ شاہزیب نے ٹی وی دیکھتے ہوئے وہیں سے ہانک لگائی۔ شازمہ کچن میں مصروف تھی۔ وہی جو تم عاصم کو دیکھ کے کہہ رہے تھے، مسور کی دال، شازمہ نے کچن سے نکل کے آواز بلند کہا۔ شاہزیب دال کا سن کے ہی بدمزہ سا ہو گیا تھا۔ نمیرا الگ منہ پھلائے سامنے صوفے پہ بیٹھی اپنے گھنگرالے بالوں کی لٹوں کو مزید گھما رہی تھی۔ نمی، تم نے گفٹ لینے جانا ہے؟ شاہزیب نے ایک نظر نمیرا پہ ڈالی اور وہ سن کے چہک اٹھی۔ ہاں نا شاہو بھائی، کب سے کہہ رہی ہوں۔ ایک شرط پہ لے کے جاؤں گا، برگر کھلانا پڑے گا، اور وہ بھی زنگر۔ شاہزیب کی فرمائش پہ عاتقہ بیگم نے ایک تھپکی بیٹے کی کمر پہ لگائی تھی۔ شرم نہیں آئے گی بہن کے پیسوں سے برگر کھاتے ہوئے؟ ارے امی، ہم بے شرم قوم کے باسی ہیں، ہمارے حکمرانوں کو کبھی عوام کا پیسہ کھاتے شرم نہیں آئی۔ میں تو پھر اپنے باپ کا کھاؤں گا جو مجھ پہ 100% حلال ہے۔ نمی کون سا خود کماتی ہے، ابو سے ہی پیسے بٹورتی ہے میٹھی چھری بن کے۔ ہاں بھائی، کھلا دوں گی، اب چلو بھی۔ نمیرا فوراً سے تیار ہو گئی۔ ابھی تو اسے شاہزیب سے مطلب تھا، اس لیے اس کی بات پہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، ورنہ اچھا ٹکا سا جواب دیتی۔ شاپنگ مال سے گفٹ خرید کر اسی کے ٹاپ فلور میں چھوٹے سے بنے کیفیٹیریا میں وہ دونوں اب برگر کھانے میں مصروف تھے کہ ایک نسوانی آواز اپنے عقب میں سن کے چونک گئے۔ ایکسکیوز می۔ شاہزیب کے ساتھ ساتھ نمیرا نے بھی پلٹ کے اس خوبصورت سی حسینہ کو دیکھا جو جینز کی بلو پینٹ اور گرے شرٹ پہنے، دوپٹے سے بے نیاز، ایک مفلر گلے میں لٹکائے، بلیک گلاسز پہنے ان کے عقب میں کھڑی تھی۔ جی؟ شاہزیب نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نینا ہوں، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ شاہزیب ایک پل اس کی بے تکلفی پہ تحیر سا ہوا، پھر سامنے بیٹھی نمیرا کو دیکھا تو وہ معنی خیز مسکراہٹ منہ پہ سجائے شاہزیب کو اشارے سے پوچھ رہی تھی کہ کیا چکر ہے۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ محترمہ ہے کون۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، شاہزیب نے کندھے اچکا کر کہا۔ نینا کرسی کھینچ کے اس کے برابر میں ہی بیٹھ چکی تھی۔ آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ نینا نے برجستہ جواب دیا اور اپنی گلاسز اتار کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیے۔ ہائے، میں نمیرا ہوں، شاہزیب بھائی کی چھوٹی بہن۔ نمیرا نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نینا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نینا نے بھی مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ نینا نے نہ تو شاہزیب نام پہ توجہ دی اور نہ ہی نمیرا کے نام پہ۔ اس کی توجہ اس وقت سامنے بیٹھے اس لڑکے پہ تھی جو اکھڑے موڈ سے بیٹھا ہوا تھا۔ نمیرا کی نظر جب شاہزیب پہ پڑی تو وہ اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ نمیرا سیدھی ہو کے بیٹھ گئی، دوبارہ سے اپنا برگر کھانے لگی۔ نینا پھر سے شاہزیب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایکچولی میں نے آپ کو سی ویو پہ ون ویلنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔
بہت کمال کی ویلنگ کرتے ہیں آپ۔ اوہ اچھا، دیکھا ہوگا، میں اکثر کرتا رہتا ہوں۔ شاہ زیب کا وہی لاپرواہ انداز۔ نہیں، آپ دوبارہ وہاں نہیں آئے؟ میں پچھلے 10 دن سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ شاہ زیب جو کولڈ ڈرنک پی رہا تھا، نینا کی غیر متوقع بات پہ بوتل سیدھی اس کے حلق میں لگی، ایک دم ہی گلے کو اچھو لگ گیا۔ نمیرہ کی دبی دبی ہنسی پہ بھی وہ کچھ بوکھلاس آ گیا۔ نہ جانے کیوں شاہ زیب کو کچھ نہ کر کے بھی اپنا آپ مجرم سا لگ رہا تھا۔ بے شک وہ بولڈ قسم کا لڑکا تھا، لیکن لڑکیوں میں اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور پھر کوئی لڑکی خود ہی سے یہ کہہ رہی ہو کہ وہ پچھلے 10 دن سے اس کا انتظار کر رہی ہے، مگر کیوں؟ آر یو اوکے؟ شاہ زیب کے کھانسنے پہ نینا گھبرا گئی۔ شاہ زیب کو اس لڑکی کی بولڈنس پہ حیرت تھی۔ وہ اب سنبھل گیا تھا۔ یس آئی ایم آل رائٹ، بٹ آپ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ دیکھیے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں اور نہ یہ میرا پروفیشن ہے۔ میں یہ سب شوقیہ کرتا ہوں، اور آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی سرکس میں جا کے پورا کر لیں۔ چلو اٹھو نمی۔ شاہ زیب کے اکھڑے جواب کا بھی برا مانے بغیر نینا اس سے بات کرنے کو بے قرار تھی۔ آپ میری بات کو غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات تو سنیں پلیز۔ لیکن شاہ زیب کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً نمیرہ کو بھی کھڑا ہونا پڑا۔ سنیں مسٹر، میں آپ کا انتظار کروں گی، وہیں جہاں آپ نے ویلنگ کی تھی۔ آپ آئیں گے نا؟ نینا نے بڑی آس سے پوچھا۔ جی نہیں، وہ سختی سے کہنے کے بعد نمیرہ کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ شاہ زیب بھائی، کولڈ ڈرنک تو ختم کر لینے دیتے، ابھی تو پی بھی نہیں ہے میں نے، اور بل بھی پے نہیں کیا۔ نمیرہ نے جلدی سے اپنا پرس ٹیبل سے اٹھایا۔ دوسرا ہاتھ شاہ زیب کے ہاتھ میں تھا۔ وہ میں کاؤنٹر پہ دے دوں گا۔ شاہ زیب جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ شاہ زیب، نینا نے منہ میں اس کا نام دہرا کے ذہن نشین کیا۔ اس مال میں وہ شاپنگ کی غرض سے آئی تھی۔ اپنے شاپنگ بیگز ڈرائیور کو پکڑا کے گاڑی میں رکھنے کا کہہ کے جوس پینے کی غرض سے اوپر کیفیٹیریا میں آ گئی، لیکن سامنے اس بائک والے لڑکے کو دیکھ کے اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ پچھلے 10 دن سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے اسے سامنے دیکھ کر فوراً سے اس کے پاس پہنچ گئی۔ شاہ زیب کے اکھڑے رویے کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ کچھ فاصلہ رکھ کے وہ شاہ زیب کا پیچھا کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ مال سے نکلا، وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور، فالو دس بائک۔ لیکن کیوں بیبی، کون ہے یہ؟ نو مور کوسچنس، پیچھا کرو اس کا۔ وہ اپنا غصہ ڈرائیور پہ نکالنے لگی۔ جی بہتر۔ وہ ادھیڑ عمر کا ڈرائیور شاہ زیب کا پیچھا کرنے لگا۔ شاہ زیب کی سپیڈ بہت تیز تھی، اور وہ تھا بھی بائک پہ، اور پھر دائیں بائیں سے گاڑیوں کے بیچ میں سے نکلنے کا ماہر بھی تھا۔ ڈرائیور کو اس لڑکے کا پیچھا کرنے میں کافی دقت کا سامنا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کا پیچھا کرتا رہا۔ 20 منٹ کے بعد وہ بائک ایک اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوئی، جہاں پہلے سے بہت ساری بلڈنگز آمنے سامنے بنی ہوئی تھی۔ علاقہ بھی مناسب سا تھا۔ انہی 3 منزلہ عمارتوں میں سے ایک کے سامنے وہ بائک کھڑی ہو گئی۔ اب واپس گھر چلو۔ نینا کی اگلی بات سن کے ڈرائیور نے حیرت سے پیچھے دیکھا۔ اتنی دور ایک بائک کا پیچھا کرنے کے بعد وہ بنا کچھ کہے اب واپسی کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن چاہ کے بھی وہ اپنی مالکن سے سوال کا حق نہیں رکھتا تھا۔ جی، گاڑی کو پیچھے ریورس کرتے ہوئے ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز سے کہا۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی شاہ زیب کے رویے کے بارے میں سوچتی رہی۔ جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی، وہاں لڑکا لڑکی کی دوستی اور بے تکلفی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر وہ تھی اچھی خاصی خوبصورت اور ماڈرن۔ کسی لڑکے کا اسے یوں کھرا جواب دینا اسے برا سا لگا تھا، اور پھر اس لہجے میں کبھی کسی نے اس سے اس طرح بات نہیں کی تھی، اور شاہ زیب نے اس کی بات سننے کی زحمت نہیں کی کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسے شاہ زیب پہ غصہ بالکل نہیں آیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ ضرور اس سے ملنے آئے گا۔ شام کو وہ پھر سے سی ویو پہ اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن انتظار ہی رہا، وہ نہیں آیا۔ بائک سے اتر کے سب سے پہلا سوال نمیرہ نے شاہ زیب سے اس لڑکی کے متعلق ہی پوچھا تھا۔ بھائی یہ کون تھی؟ مجھے نہیں معلوم کون تھی۔ شاہ زیب کی وہی لاپرواہی ہنوز قائم تھی۔ ویسے تھی بڑی پیاری، اگر کوئی چکر ہے تو بتا دیں، میں کسی سے شیئر نہیں کروں گی۔ شٹ اپ نمی، میں نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا ہے، اور مجھے ایسے کاموں سے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیا ہوگا کہیں مجھے ویلنگ کرتے، اس لیے آ گئی ہوگی یوں ہی۔
فارگیٹ اٹ یار. اور اب تم اوپر جا کے اعلان مت کرتی پھرنا سب کے سامنے، ورنہ یہ جو گفٹ لائی ہو نا اپنی دوست کے لیے، پیکٹ سمیت توڑ کے پھینک دوں گا. شاہ زیب کے تپے لہجے پہ وہ گھبرا گئی. اچھا نا نہیں کہتی کچھ بھی. نمیرہ نے فوراً سے گفٹ والا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا. مین گیٹ کی مسلسل گھنٹی بج رہی تھی. آج چھٹی کا دن تھا. دوپہر کے 12 بجے بھی رامس سو رہا تھا. رامس اٹھ کے دیکھ بیٹا کون آیا ہے. رامس کی والدہ کچن میں مصروف تھی، لیکن رامس ٹس سے مس بھی نہیں ہوا تو ناچار انہیں ہی باہر آ کے دروازہ کھولنا پڑا. سامنے باسم کو دیکھ کے وہ مسکرانے لگی. سلام آنٹی. باسم نے جھک کے سلام کیا. ارے جیتے رہو بیٹا، بڑے دن بعد چکر لگایا. امی کیسی ہیں تمہاری؟ انہیں ساتھ لے کے آتے. باسم کے سر پہ پیار دیتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئیں. باسم اندر داخل ہوا. جی اگلی بار ضرور لاؤں گا. رامس گھر پہ نہیں ہے. باسم نے دائیں بائیں نظریں گھما کے دیکھا تو صحن بالکل خالی تھا. ارے سو رہا ہے ابھی تک، ایک اتوار کا دن ملتا ہے اسے، اس لیے میں نہیں جگاتی. تم بیٹھو بیٹا، میں اٹھاتی ہوں اسے. آنٹی میں خود جگا دیتا ہوں، آپ یہ مٹھائی پکڑیں. رائمہ کی بات پکی ہو گئی ہے، اسی مہینے کے آخر میں شادی ہے. باسم نے ہاتھ میں پکڑا مٹھائی کا ڈبہ انہیں تھماتے ہوئے کہا. ہیں اچھا، چلو شکر ہے میرے رب کا. بہت پریشان تھی تمہاری امی رائمہ کے لیے. یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے. میں آؤں گی تمہاری امی کو مبارکباد دینے. جی آنٹی ضرور آئیے گا. باسم یہ کہہ کے رامس کے کمرے میں چلا گیا. سنگل بیڈ پہ اوندھے منہ وہ آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا. باسم نے اسے کندھے سے پکڑ کے ہلایا. کیا ہے امی، سونے دینا. وہ کسمسا کے کروٹ بدل گیا. امی کے بچے اٹھ جاؤ اب، یا پوری چھٹی سو کے ہی گزارو گے. باسم کی آواز پہ وہ بے ساختہ سیدھا ہوا. اپنی آنکھیں کھولیں. تم یہاں میرے گھر میں اس وقت؟ رامس نے بے یقینی سے اسے دیکھا. کافی عرصے بعد وہ رامس کے گھر آیا تھا. رامس فوراً ہی اٹھ کے بیٹھ گیا. ہاں خبر ہی کچھ ایسی تھی. باسم وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا. رامس نے بمشکل اپنے ہاتھ سے جمع ہی روکی. اسی اثناء میں رامس کی والدہ مٹھائی پلیٹ میں ڈال کے کمرے میں لے آئیں. ارے رامس بیٹا اٹھ گئے؟ جاؤ پہلے منہ ہاتھ دھو لو، میں چائے بنا رہی ہوں. ناشتہ آج تم مٹھائی کا کر لو، باسم لایا ہے. رامس کی والدہ نے سامنے رکھی چھوٹی سی تپائی پہ مٹھائی کی پلیٹ رکھی اور چائے لینے چلی گئی. کیا بات ہے، صبح ہی صبح مٹھائی. رامس ایک رس گلہ اٹھا کے منہ میں ڈالنے لگا تو باسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بھائی پہلے منہ تو دھو لو، ایسے ہی کھاؤ گے؟ شیروں کے منہ دھلے ہوئے ہی ہوتے ہیں. اب یہ بتا تنخواہ بڑھ گئی ہے یا پروموشن ہو گیا ہے؟ رامس نے باسم کا ہاتھ پیچھے کیا اور رس گلہ منہ میں ڈالنے لگا. نہیں، رائمہ کا رشتہ ہو گیا ہے. رامس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور رس گلہ بھی ہاتھ میں پکڑے کا پکڑا رہ گیا. رائمہ؟ سر ایک دم بہت زور سے چکرایا تھا. دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے مسل دیا تھا. اچھا؟ بڑی مشکل سے رامس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے. اسی خبر کا ڈر لگا رہتا تھا اسے. رس گلہ اسے اس وقت زہر گلہ لگنے لگا تھا. رامس نے وہ پلیٹ میں واپس رکھ دیا. بہت مبارک ہو. چہرے پہ آسودگی کی جگہ آزردگی چھا گئی تھی. کیا ہوا، واپس کیوں رکھ دی مٹھائی؟ تمہاری پسند کی حلوائی کی دکان سے لایا ہوں. یاد ہے کالج کے زمانے میں کیسے مل کے کھایا کرتے تھے، اور تم ہمیشہ میرے ہاتھ سے چھین کے کھا جاتے تھے. کھا لو ورنہ آج میں چھین کے کھا لوں گا. باسم نے ہنستے ہوئے اسے یاد دلایا. تم کھا لو، میرا منہ دھلا ہوا نہیں ہے. رامس یہ کہہ کے اٹھ کے واش روم چلا گیا. مزید ضبط اب اس کے بس کی بات نہیں تھی. کافی دن سے شاہ زیب سمندر کنارے جانے سے کتراتا تھا. خرم، سیفی، جمی سبھی اسے کہہ کے تھک گئے، لیکن وہ ٹال جاتا تھا. نہیں بس آج یہی پریکٹس کر لیں گے. سمندر بہت دور پڑتا ہے، پھر میرا کزن بھی وہیں رہتا ہے، اگر اس نے دیکھ لیا تو ابو سے شکایت کر دے گا. شاہ زیب اس لڑکی کی وجہ سے کترا رہا تھا، اس لیے وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا. شازل بھی بے شک وہیں رہتا تھا، لیکن شازل کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. 4-5 دن شاہ زیب کا انتظار کرنے کے بعد نینا ایک دن اپنے ڈرائیور کے ساتھ شاہ زیب کے گھر پہنچ گئی. بلڈنگ وہ دیکھ چکی تھی، بس یہ نہیں معلوم تھا کہ فلور کون سا ہے، لیکن وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اس نے سیڑھیوں سے اترتے بچوں سے پوچھ لیا کہ شاہ زیب کا گھر کون سا ہے.
اس لیے دروازے کے سامنے کھڑی بیل بجانے لگی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے سبھی گھر پہ موجود تھے، اور پہلا اتفاق تھا کہ شازل اور زمرد بیگم بھی تشریف نہیں لائے تھے، اور شاہزیب اور عاصم کی پرزور فرمائش پہ شازمہ نے بریانی بنائی تھی۔ سبھی ڈائننگ پہ کھانا شروع کرنے والے تھے کہ ڈور بیل ہوئی۔ آج کل تو زمان صاحب کا موڈ بھی کافی خوشگوار تھا، کیونکہ شاہزیب کافی دن سے گھر پہ ہی نظر آ رہا تھا۔ دوستوں میں جانا کچھ کم ہو چکا تھا۔ تم لوگ کھاؤ، دروازہ میں کھول دیتا ہوں، زمان صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے چاولوں کی ڈش شاہزیب نے پکڑی۔ سب سے پہلے بادشاہ سلامت نوش فرمائیں گے، عام جنتا کی باری بعد میں آئے گی۔ شاہزیب نے اپنی پلیٹ بھری اور پھر ڈش واپس رکھ دی۔ عاصم اب ڈش میں سے اپنی پسندیدہ بوٹی ڈھونڈ رہا تھا۔ ذل الہی، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ عاصم کو جب اپنی مطلوبہ لیگ پیس شاہزیب کی پلیٹ میں نظر آئی تو نہایت مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کے بولا، اجازت ہے مورخ۔ شاہزیب نے بھی ابرو چڑھاتے ہوئے شاہانہ انداز سے کہا، ایک لیگ پیس مجھے بھی عنایت فرما کے عام جنتا کی پسند کا بھی خیال رکھا جائے۔ عاصم نے جب مرغی کے دونوں لیگ پیس شاہزیب کی پلیٹ میں دیکھے تو اسی انداز سے کہا، خبردار گستاخ لڑکے، جو تم نے اپنی گندی نظر چشمے سمیت میری پلیٹ پہ ڈالی تو میں زندان میں گاڑ دوں گا۔ شاہزیب نے پلیٹ بالکل اپنے قریب کر لی۔ عاصم نے روندلی آواز میں ماں کو پکارا، امی دیکھیں شاہو بھائی کو دونوں لیگ پیس اپنی پلیٹ میں ڈال لیے ہیں، مجھے نہیں پتا، لے کے دیں ان سے۔ عاصم اب رو دینے کو تھا۔ نمیرہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ وہ شاہزیب کے برابر میں بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ تو عاتکہ بیگم کے چہرے پہ بھی تھی۔ عاصم کچھ اور لے لو، کیا ندیدہ پن ہے۔ شازمہ کو عاصم کی یہ حرکت اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے عاصم کو آنکھیں دکھائیں۔ شاہزیب چلو دے دو عاصم کو ایک لیگ پیس، تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ یہی شوق سے کھاتا ہے۔ عاتکہ بیگم نے جھگڑا ختم کرتے ہوئے کہا، یہ لے ندیدے، چار آنکھوں والے بلے، کھا لے۔ شاہزیب نے ایک لیگ پیس اپنی پلیٹ سے عاصم کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ عاصم نے اپنا نظر کا چشمہ ٹھیک کیا اور کھانے لگا۔ زمان صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ماڈرن سی لڑکی پینٹ شرٹ میں ملبوس، کالا چشمہ لگائے کھڑی تھی۔ جی فرمائیے بیٹا، کون ہیں آپ؟ زمان صاحب نے ایک سرسری سی نظر لڑکی پہ ڈالی۔ میں دوست ہوں، وہ کچھ جھجک کے بولی۔ زمان صاحب کو دیکھ کے کچھ نروس سی ہونے لگی تھی۔ اچھا، شازمہ کی یا نمیرہ کی؟ زمان صاحب کو کچھ حیرت بھی ہوئی، کیونکہ ایسی دوست ان کی بیٹیوں کی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شاہزیب کی، نینا نے بمشکل کہا۔ اچھا شاہزیب کی، آ جاؤ اندر آؤ۔ وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن جیسے ہی وہ اندر آئی وہ برجستہ پلٹے۔ کیا کہا، کس کی دوست؟ زمان صاحب نے نینا کی بات پہ اب غور کیا۔ شاہزیب کی، نینا نے منمناتے ہوئے کہا۔ سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پہ لیگ پیس منہ سے توڑتے ہوئے شاہزیب کی نظر جب نینا پہ پڑی تو وہ ہڑبڑاس آ گیا۔ لیگ پیس چھٹ کے پلیٹ پہ گرا۔ نینا کو سامنے دیکھنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا، اور وہ بھی زمان صاحب کے ساتھ۔ شاہزیب کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کیا تھی یہ لڑکی، گھر تک پہنچ گئی؟ اور گھر کا کیسے پتہ چلا اسے؟ عجیب و غریب قسم کی چپکو لڑکی ہے۔ شاہزیب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نینا کو دیکھ کے حیرت سے ڈوب مرے یا باپ کے سامنے اس لڑکی سے بات کرنے سے پہلے شرم سے ڈوب مرے۔ کیا کہہ کے متعارف کروائے گا اسے جسے وہ خود بھی نہیں جانتا؟ ایک نظر نینا کی دیدہ دلیری پہ ڈالی، دوسری نظر باپ پہ ڈرتے ہوئے ڈالی، جو پرشکن پیشانی لیے خشمگین نظروں سے شاہزیب کو کھا جانے والے انداز سے دیکھ رہے تھے۔ نمیرہ نے کوہنی مار کے شاہزیب کو ہوش کی دنیا میں لوٹایا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ شاہو بھائی، یہ تو وہی ہے، مال والی، آپ نے اسے گھر پہ بلا لیا؟ مجھ سے تو کہہ رہے تھے کہ کوئی چکر نہیں ہے لڑکی سے۔ منہ بند رکھو اپنا۔ شاہزیب کو پہلے ہی نینا پہ غصہ آ رہا تھا، پھر نمیرہ کی بات پر اسے دبے لہجے میں گھورتے ہوئے اپنے منہ پہ انگلی رکھ کے تنبیہ کی۔ شازمہ اور عاتکہ بیگم اس انجان فیشنیبل حسین لڑکی کو زمان صاحب کے ساتھ اندر آتا دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے شازی؟ پتہ نہیں امی، میں تو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔
شازمہ خود حیران تھی، اتنی ماڈرن دوست تو اس کی کوئی بھی نہیں تھی، نہ ہی نمیرہ کی تھی۔ نینا جھجکتے ہوئے زمان صاحب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل تک آئی، نظریں شاہزیب پہ تھیں جو اس وقت اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ بھائی یہ بچی اپنے شاہزیب کی دوست ہے، زمان صاحب نے نینا کا تعارف کروایا۔ عاصم سمیت سب کے چمچ بیک وقت رکے اور شاہزیب کی تو بھوک ہی نینا کو دیکھ کے اڑ چکی تھی۔ بیٹھو بیٹا، زمان صاحب نے ایک کرسی کھینچ کے نینا کو عین شاہزیب کے سامنے کرسی پہ بٹھا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب سبھی کھانا بھول بھال کے کبھی نینا کو اور کبھی شاہزیب کو دیکھ رہے تھے۔ ہائے شاہزیب، شاہزیب نے نہ تو نینا کے ہائے کا جواب دیا، نہ ہی مروتاً اسبات میں سر ہلایا۔ اس وقت تو اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کا حشر بگاڑ دے بنا کسی قصور کے۔ زمان صاحب سے ہونے والی شامت اسے ابھی سے کھل رہی تھی۔ نینا نے جب شاہزیب کے خطرناک تیور دیکھے تو اپنے آنے پہ افسوس سا ہونے لگا۔ برابر میں بیٹھی نمیرہ کو دیکھا جو منہ کھولے اسے حیران نظروں سے تکے جا رہی تھی۔ نمیرہ نام تو اسے یاد نہیں تھا، لیکن شاہزیب نے اسے نمی کہہ کے پکارا تھا، اس لیے اپنا ہاتھ نمیرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بولی، خوش دلی کا مظاہرہ کیا، ہائے نمی، ہاؤ آر یو؟ نمیرہ بس منہ کھولے بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اب تو اسے بھی باپ کی شامت سے خوف آنے لگا کہ وہ بھی بھائی کے ساتھ شامل ہے۔ زمان صاحب کی زیرک نظریں اب نمیرہ پہ تھی۔ نمی بیٹا منہ بند کرو اور ہائے کا جواب دو بھائی کی دوست کو۔ جس انداز سے زمان صاحب نے جتایا تھا، دونوں بہن بھائی ہی اندر سے ہل گئے تھے۔ باپ کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ جی ابو، نمیرہ نے فوراً منہ بند کیا اور ہاتھ بڑھا کے نینا سے ہاتھ ملایا۔ شاہزیب نے نمی کا تعارف تو تم سے کروا ہی دیا ہے، چلو باقی کا میں کروا دیتا ہوں۔ یہ میری بیگم ہے، شاہزیب کی والدہ، اس کے ساتھ بیٹھی ہے میری بڑی بیٹی شازمہ، اور یہ چھوٹا بیٹا عاصم۔ زمان صاحب نے سب سے تعارف کروایا مگر سب خاموش تھے۔ ہیلو آنٹی، نینا نے عاتقہ بیگم سے دور سے ہی سلام کیا۔ انہوں نے بس اس بات میں سر ہلایا اور شاہزیب کو گھور کے دیکھا جو اب چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ہائے آپی، عاصم نے نینا کی طرف مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ نینا نے اس سے ہاتھ ملایا اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ سب کی موجودگی میں شاہزیب سے بات کیسے کرے۔ ارے آپ سب لوگ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کھانا کھاؤ بھائی، بیٹا آپ بھی ہمیں جوائن کرو۔ سامنے سے ایک پلیٹ زمان صاحب نے نینا کے سامنے رکھی۔ نو تھینکس انکل، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کچھ کترا رہی تھی۔ ارے نہیں بھائی، کچھ تو ساتھ دینا پڑے گا، شاہزیب نے خاص فرمائش کر کے بریانی بنوائی ہے۔ زمان صاحب کی خوش اخلاقی کے پیچھے چھپے طنز سے ان کی ساری فیملی واقف تھی۔ نینا نے جھجکتے ہوئے بس تھوڑی سی بریانی اپنے پلیٹ میں ڈالی، باقی سب بھی مجبوراً کھانا کھانے لگے سوائے شاہزیب کے۔ ہاں تو بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ زمان صاحب نے پہلے شاہزیب کو گھرکا، پھر نینا کی طرف متوجہ ہوئے۔ نینا، وہ دھیرے سے بولی۔ شاہزیب کی گھورتی ہوئی نظروں پہ نینا سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، جو بنا لحاظ کے قہر بھری نظریں اس پہ گاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ نینا، نائس نیم، کہاں رہتی ہیں آپ؟ زمان صاحب کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ ڈیفینس میں۔ ڈیفینس؟ فیز 8 میں۔ نینا زمان صاحب کے پے در پہ سوالات پہ اٹکی تھی۔ یعنی سمندر کے قریب؟ جی۔ نینا یہاں آ کے بڑی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ سب کی خاموشی، شاہزیب کی گھورتی نظریں، زمان صاحب کے سوال، اسے کہاں اس ماحول کا علم تھا؟ ابھی تک وہ جس گیدرنگ میں رہی تھی وہاں یہ سب عام سی بات تھی۔ اس کے بہت سے میل دوست بھی تھے جن کے گھروں میں وہ بے تکلفی سے آتی جاتی رہتی تھی، لیکن یہاں کے ماحول میں اسے کشیدگی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کچھ غلط کر بیٹھی ہو۔ اگر شاہزیب اس کی بات سن لیتا یا پھر اس سے مل لیتا تو وہ یہ قدم کبھی بھی نہ اٹھاتی۔ پہلی ملاقات بھی یقیناً سی ویو پہ ہی ہوئی ہوگی۔ زمان صاحب کے اگلے سوال کا جواب نینا نے کچھ توقف سے دیا۔ جی۔
نینا پلیٹ خالی کر چکی تھی، اس لیے پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ مرچیں خاصی تیز تھیں لیکن پھر بھی پانی نہیں مانگ پائی۔ تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کھانا کھاؤ۔ زمان صاحب نے شاہ زیب کو یوں ہی بیٹھے دیکھا تو بولے، بھوک نہیں ہے مجھے۔ شاہ زیب نے غصے سے پلیٹ پیچھے کھسکائی۔ کھا لو تو بہتر ہے، ورنہ بعد میں شکایت مت کرنا کہ کھانے کا موقع نہیں دیا تمہیں۔ زمان صاحب کے کاٹ دار لہجے پہ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ انکل، اف یو ڈونٹ مائنڈ، میں شاہ زیب سے بات کر سکتی ہوں؟ نینا وہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی اور یوں اٹھ کے جا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے شاہ زیب سے بات تو کرنی ہی تھی۔ یا شور، شاہ زیب بات کرو اپنی دوست سے۔ ڈرائنگ روم میں مناسب رہے گا یا اپنے روم میں بات کرنا چاہو گے؟ زمان صاحب کے لہجے میں سختی عود آئی تھی۔ جس معنی خیز انداز سے انہوں نے کہا تھا، نینا تو نا فہم تھی، مگر شاہ زیب اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ یہیں کروں گا سب کے سامنے، شاہ زیب کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے باپ کی پرواہ کیے بغیر نینا کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ جاؤ تم یہاں سے، کل 5 بجے میرا وہیں انتظار کرنا جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا مزید ضبط کھو کے نینا کو کھری کھری سنا دیتا، اس نے بس یہی کہا اور اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نینا بھی اٹھ کے چلی گئی۔ زمان صاحب نے قہر بھری نظر آتکا بیگم پہ ڈالی۔ خلاف توقع آج وہ چپ ہی رہیں۔ شاہ زیب کی صفائی میں کہنے کے لیے آج ان کے پاس کوئی بھی لفظ نہیں تھا۔ اپنے لاڈلے سے کہو کھانا کھا کے میرے کمرے میں آئے۔ اور تم بھی نمیرہ، زمان صاحب کرخت لہجے میں نمیرہ کو گھورتے ہوئے بولے۔ جی ابو۔ نمیرہ کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ زمان صاحب غصے سے ٹیبل سے اٹھے۔ ابو کھانا تو کھا لیں، شازمہ نے زمان صاحب کو اٹھتے دیکھ کے کہا۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ شازمہ کو باپ کی فکر ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو 2 دفعہ پوچھ چکے تھے کہ کب پکے گی تمہاری بریانی، اور اب بنا کھائے ہی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ نمیرہ نے بھی پلیٹ پیچھے کھسکا دی اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ یہیں بیٹھو نمیرہ، کیا چکر ہے اس لڑکی کا شاہ زیب سے؟ اور تم نے بھی سب کچھ چھپائے رکھا، کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ آتکا بیگم نے سختی سے نمیرہ سے پوچھا۔ امی شاہو بھائی نے منع کیا تھا۔ ہاں شاہو نے منع کیا اور تم ہو گئی، آتکا بیگم غصے سے بولی۔ امی اسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ قصور تو شاہو کا ہے۔ میں پہلے ہی آپ سے کہتی تھی کہ اتنی چھوٹ مت دیں اسے۔ پہلے اسے بائک کا خبط سوار تھا اور اب یہ لڑکی کا چکر۔ امی آپ کیا سمجھتی ہیں شاہو کو؟ یہ جو ابھی لڑکی آئی تھی یہ ہمارے ماحول کی کہیں سے نہیں لگ رہی تھی، مجھے تو کسی بڑے باپ کی بیٹی لگتی ہے۔ ابھی اس شاہو کے بچے کے قدم نہیں روکیں گی تو دیکھ لینا کل کو کیا گل کھلاتا ہے یہ۔ نہ جانے کون سی امیدیں دلائی ہیں اسے جو وہ گھر تک آ پہنچی۔ شازمہ بے حد پریشان ہوئی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ اچھا اب چپ کر، پہلی میں پریشان ہوں، اوپر سے تم میرا دل ہولائے جا رہی ہو۔ آتکا بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔